اسی میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سب کو سلام۔ آج کی اس سہانی صبح میں ہم ایک اور اہم سوال پر بات کریں گے۔ کیا پاک کلام مالی مشکل اور قرضے کے حوالے سے مدد کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مالی مشکل اور قرضے کے حوالے سے پاک کلام کے یہ 4 اصول آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلا اصول، خرچے کے حوالے سے منصوبے بنائیں۔ مثال 21:5 کہتی ہے کہ محنتی شخص کے منصوبے نفع بخشیں، نفع کا باعث ہیں، لیکن جلد بازی غربت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں، خاص طور پر اس وقت جب آپ پیسوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہار بازی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، سوشل نیٹ ورک پر، روڈز پر، اور ایسی ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے کہ جناب بڑی بڑی مشہور کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے برانڈز کو جو ہے وہ سیل کرتی ہیں۔ تو آپ بھی کسی چیز کو بس اس لیے نہ خریدیں کہ اس پر سیل لگی ہے، بلکہ سوچیں کہ کس چیز کی آپ کو واقعی ضرورت ہے، آپ کی گنجائش کتنی ہے، بس پھر اتنا ہی خرچہ کریں۔ اگر آپ اس اصول پر عمل کریں گے تو آپ قرضے کے بوجھ سے بچ جائیں گے۔ ایک اور اصول ہے کہ غیر ضروری قرضے سے بچیں۔ بے شک پیسہ ہماری ضرورت ہے اور سم ٹائم ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض لینا پڑتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا ہم ان سے قرض مانگیں۔ اس لیے کہ جب کوئی بہت ہی عام ضرورت ہو پھر آپ کسی سے قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہمیں مثال 22 باب کی 7 آیت میں ملتا ہے۔ قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ آپ جب بھی کسی سے قرض لیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں، آپ اس کے نوکر بن جاتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی غور کریں کہ اگر آپ نے پہلے سے ہی قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ اسے وقت پر ادا نہیں کر پا رہے تو جس شخص سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اس سے بات کریں کہ آپ اس کو اس کا قرضہ کب واپس کریں گے، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں اور پاک کلام کی اس نصیحت پر عمل کریں جو ایک ایسے شخص کو کی گئی ہے جس نے بلا سوچے سمجھے قرضہ چکانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ مثال 6 کی 1 سے 5 آیات لکھا ہے کہ خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر، تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے نہ اپنی پلکوں میں جھپکی۔ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے جو بلا سوچے سمجھے جس نے قرضہ اٹھایا ہے، اور اب پاک کلام اس سے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ وہ جب تک اس کا قرضہ نہیں ادا کر دیتا اس کو فکر ہونی چاہیے اور اسے خاکسار بننے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص سے ہم نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ ہمیں مہلت نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی آپ اس سے مہلت مانگنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک اور اصول ہے کہ پیسے کو حد سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ بہنوں بھائیوں، خود غرض نہ بنیں اور نہ ہی امیر بننے کا لالچ کریں، اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال 28 کی 22 یہ کہتی ہے، مثال
28 باب اور اس کی 22 آیت۔ حسد کرنے والا شخص دولت حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ غربت اسے دبوچ لے گی۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو دیکھ کر دوسروں حسد میں آ کر ہم بھی دولت حاصل کرنے کا لالچ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حسد اور لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے خاندانی تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا یہوہ سے اس کی دوستی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی غیر ضروری چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک اور اصول ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر راضی رہیں۔ پہلا تموتھی 6:8 کہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس روٹی اور کپڑے ہیں تو ہم ان چیزوں پر راضی رہیں گے۔ بہنوں بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیسے سے خوشی اور اطمینان نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوش ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی خوشی کا راز کیا ہے؟ ان کے گھر والے اور ان کے دوست ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی خدا کے ساتھ دوستی ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے مثال 15 باب کی 17 آیت۔ مثال 15 باب اور اس کی 17 آیت۔ جہاں محبت ہو وہاں سبزی کا سالن اس جگہ موٹے تازے بیل سے بہتر ہے جہاں نفرت ہو۔ اب دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس سوکھی جو ہے وہ سبزی ہو، ایسی چیز ہو، لیکن اگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہاں محبت ہے تو بہت لذیذ کھانوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا پطرس 5 کی 6 اور 7 آیت ہمیں کیا نصیحت کرتی ہے۔ پہلا پطرس 5 کی 6 اور 7 غور کیجئے گا کہ یہاں لکھا ہے کہ اس لیے خاکسار بنیں اور خدا کے زور آور ہاتھ کے نیچے رہیں، تاکہ وقت آنے پر وہ آپ کو عزت دے۔ اپنی ساری پریشانیاں اس پر ڈال دیں، کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ سو عزیزو، یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں واقعی مالی مشکلات اور پیسوں کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو اصول آپ کو دیے گئے ہیں ان اصولوں پر غور کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ اس طرح سے نہ آپ جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ سکون میں رہیں گے، بلکہ آپ کا خاندان متحد رہے گا اور آپ کی دوستی خدا کے ساتھ قائم رہے گی۔ بہت شکریہ۔